السلام علیکم۔ احتساب کیا صرف سیاست دانوں کا ہونا چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر رضا ربانی نے آج کافی لمبی چوڑی اور دھواں دھار قسم کی تقریر بھی کی۔ اس بحث کے دو تین حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے پاکستان میں، جنرل مشرف کا بنایا ہوا یہ نیب ہے جو ابھی بھی موجود ہے، اس میں کوئی زیادہ ہم نے رد و بدل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں بھی اور ابھی بھی 2.5 ایئرس وہ ڈس فنکشنل ہے، کوئی کام شام کوئی نہیں کر رہا۔ خود نواز شریف صاحب کے اپنے کیسز جو تھے، ابھی لاسٹ کیس کا بھی جو مجھے ذہن میں پڑتا ہے کہ وہاں نیب کی پوزیشن یہ تھی جس بنا پر جج نے کیس ڈسمس کیا کہ اس کے اوپر تفتیش کا عمل ہوا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کیس کو فارغ کرو، اس پہ تو ابھی تک کام ہی کوئی نہیں ہوا۔ تو کام کیوں نہیں ہوا؟ خود نیب کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس انسٹیٹیوشن کی ہونی سب سے پہلے ضروری ہے جس نے کرپشن کی باقی لوگوں کا احتساب کرنا ہے۔ اور پھر کیا صرف سویلین کا، ملٹری کا کیوں نہیں؟ ملٹری کے اوپر بہت زیادہ شور و غوغا تھا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بہت شور و غوغا تھا اس دفعہ کہ جنرل راحیل شریف نے آرمی کے جنرل سے لے کر ISI کے اندر موجود لوگوں تک سب کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ NLC والے کیس کا فوراً فیصلہ کر دیا ہے۔ ISI کے اندر بھی بعض لوگ زیر تفتیش اور جلدی فیصلے آئیں گے۔ سندھ میں یہ کام شروع ہوا تو وہاں پر نیشنل الیکشن پلان کا یہ حصہ بھی تھی چیز کہ کرپشن کا پیسہ اور ٹیرر فائنانس، اس کے اندر لنکیجز ڈیولپ کیے گئے تھے۔ اسی کے تحت FIA نے کارروائیاں، نیب نے کارروائیاں کی، اور وہاں پر ایک رپورٹ کے اندر ایپیکس کمیٹی میں یہ بتایا گیا کہ 230 ارب روپے کا ایسا کالا دھن ہے جو ٹیرر فائنانس میں استعمال ہوتا ہے زمینوں کے قبضے اور چائنا کٹنگ کے ذریعے۔ ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے تو یہ بتایا گیا کہ 2 ارب روپے روزانہ کی کرپشن کر رہے تھے، اور یہ پیسہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور MKM کو بھی بچا رہے تھے۔ خوفناک قسم کے ڈسکلوجر آئے ایک کے بعد ایک۔ LNG میں الزام لگ گیا فیڈرل وزیر کے اوپر، نندی پور میں الزام لگ گیا سابق وزیر کے اوپر بھی اور موجودہ وزیر کے اوپر بھی۔ اس کے علاوہ اور بے شمار پروجیکٹس ہیں۔ پاور سیکٹر کے اوپر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے ابھی موجودہ حکومت کی، 980 ارب روپے کی امبیزلمنٹ اور سارا کچھ، یہ پیسے اکاؤنٹ فور نہیں ہے فلی، 980 ارب روپے اسی دور کی یہ رپورٹ ہے، پچھلے دور کی نہیں ہے کہ اس کا یا حساب نہیں ہے، مس یوز ہو گیا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ نہ جنرل کی ہو سکتی ہے، نہ DHA کی ہو سکتی ہے، نہ بحریہ والے کی ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ سویلین کہتے ہیں پھر ہمیں کیوں پکڑتے ہیں، ہمیں بھی چھوڑ دیں۔ میڈیا والوں کے اوپر اور NGOs کے اوپر اور وہ بہت سے ادارے جو پاکستان میں سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں جن کو پاکستان سے باہر سے پیسہ آتا ہے، ان کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پاکستان میں نان اسٹارٹر ہے آج تک کی تاریخ میں۔ اس کا کچھ بنے گا یا یہیں رہے گا، یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس رہے گا۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب۔ شیخ صاحب ویری وارم ویلکم۔ لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ شیخ صاحب، شفقت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کے سربراہ جنرل حامد خان ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے۔ جنرل حامد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں سوال و جواب کا آغاز کریں، آپ کو رضا ربانی صاحب نے آج جو کہا وہ سنواتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنائیے گا جی، کیا کہا رضا ربانی صاحب؟ ہوں کہ میری کلاس آف پولیٹیکل ورکرز نے کرپشن کی اور ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی پاکستان پوتر نہیں ہے، باقی پاکستان صاف نہیں ہے، سول ملٹری بیوروکریسی پاک اور شفاف نہیں ہے۔ احتساب ہو، سب کا ہو، اکراس دا بورڈ کرو احتساب، کوئی ہولی کاؤ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں چلے گا کہ جناب یہ پولیٹیکل سوچ والے ہیں ان کے لیے اسپیشل کورٹس بنا دو، بالکل بنا دو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس بات پہ، لیکن میں جو ہوں میں ٹرائی ہوں گا، اول تو میں کرپٹ نہیں ہوں، لیکن اگر میں ہوں تو then I'll be tried by my peers. No sir, if there will be a trial in a special court of one class of citizens of Pakistan, then there will be a trial of all classes of Pakistan in that special court. جو ادارہ پورے ملک کا احتساب کر رہا ہے اس ادارے کا احتساب کون کرے؟ جو ادارہ پورے ملک کا احتساب کر رہا ہے اس کا احتساب کون کرے گا؟ پرویز رشید صاحب نے بھی اس پہ کچھ کہا تھا، وہ بھی سنوا دیجئے، پھر گفتگو کا شروع کرتے ہیں آغاز۔ سنوائیے گا جی۔ نیب کا ادارہ ایک پگڑی اچھال ادارہ بن چکا ہے، نیب کو بھی سزا ملنی چاہیے،
نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. نیب کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ صرف لوگوں کی پگڑی اچھالتا رہے. نیب کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر 15 سال 16 سال تک وہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے تو ایسے مقدمات درج کرنے پہ نیب کو کیا سزا ملنی چاہیے. اور اگر نیب اپنے لیے خود سزا تجویز نہیں کر سکتا تو پھر پارلیمنٹ کو نیب کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ جب آپ کسی پر مقدمہ بنائیں گے اور وہ مقدمہ اگر درست ثابت نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی وہ سزا ملے گی جو آپ نے ملزم کے لیے تجویز کی تھی. جی، پگڑی اچھال ادارہ شیخ روہیل صاحب انہوں نے کہا کہ پگڑی اچھال ادارہ ہے، اس کی نیب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ میجر قمر زمان چودھری صاحب کو نیب کا چیئرمین لگایا ہوا ہے. اب آپ کو اس پہ اعتراضات کیا ہیں؟ بڑے لمبے چوڑے لمبی فہرست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، میں قطعی طور پہ برا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا فیصلہ تھا. مجھے کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. میری ول تھی، پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن تھی، اور مسلم لیگ چونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ دی اپوزیشن لیڈر دونوں کی کانسنٹ سے ایک اپوائنٹ ہو گیا. اب میری یہاں پہ تھوڑا سا ریزرویشنز آ جاتی ہیں. دونوں میرے لیے بڑے محترم ہیں، بڑے عزت دار ہیں. رضا ربانی صاحب تو چیئرمین سینٹ کے، اور پرویز رشید صاحب ہمارے منسٹر انفارمیشن کے. ایسی باتیں اگر اب آپ بازار میں کریں گے بیٹھ کے تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ کوئی نہیں پڑتا. ندیم صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. رضا ربانی صاحب بڑی ہولڈ کرتے ہیں، ایک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور پرویز رشید صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان ہی ایک بات کی کہ پھر ہمیں پارلیمنٹ میں، تو جب آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، گورنمنٹ ہے، تو آپ وہاں پہ ایک ایسا کوئی قانون بنا دیجئے جس میں جو ادارہ نیب کا ہے، جو احتساب کرتا ہے، ان کا بھی اگر خدا نخواستہ وہ ایسی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا بہت ضروری ہے. ڈیلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بات بالکل درست ہے ندیم صاحب کہ ہمارے الزامات بہت لگتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ان الزامات کو ثابت ہوتے نہیں دیکھا. اور الزام کے ساتھ آپ زندہ رہ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص، کوئی عزت دار آدمی کسی بھی چھوٹے سے الزام کے ساتھ بھی زندہ رہے. بعض کیسز ایسے ہیں جس میں ہم چاہتے نہیں ہیں فیصلہ ہو. ہمارے پاس ایک کیس ہے نواز شریف صاحب کے اوپر، وہ جہاں پر ڈی جی ISI اور فارمر آرمی چیف انہوں نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کروا دیے تھے. ایئر مارشل اصغر خان کا کیس جو IGI بنوانے والا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے چکی ہے. اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا. ہماری ول نہیں ہے، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. شفقت محمود صاحب سے پوچھتے ہیں. شفقت صاحب، ہمارا ارادہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو یا ارادہ ہی نہیں ہے؟ اور نیب اگر 7 سال کیسز کے اوپر بیٹھا رہتا ہے ایویڈنس ہونے کے باوجود، اور اس بنا پر ڈسمس ہو جاتے ہیں کہ نیب نے اس کے اوپر تفتیش پوری نہیں کی، تو نیب کو اس کی پنشمنٹ تو ملنی چاہیے، سزا تو ہونی چاہیے نیب کو. یہ بات درست ہے، لیکن میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو اشرافیہ بحثیت مجموعی اتنی زیادہ پریڈیٹری ہے، یعنی کہ لوٹ مار کرنے والی ہے کہ شاید ہی کسی اور ملک میں ہو، اور اس میں سب شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہے. اب اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کر سکی، یا جو پروسیکیوٹ کرنے والے ادارے تھے وہ اس کو اس طریقے پہ نہیں کر سکے جس سے معاملات جو ہیں وہ کنوکشن تک پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سوچنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنے گریبان کو پہلے دیکھیں، اپنا دامن صاف کریں، یا پہلے یہ کہیں کہ جب تک باقیوں کا دامن جو ہے وہ آلودہ ہے تو ہمارا دامن بھی آلودہ ہوتا رہے، ہمیں کوئی اس وقت تک ہاتھ نہ لگائے. میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں پہ شاید ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا برڈن ہے. اور وہ ایکسٹرا برڈن کیا ہے؟ کیونکہ ہم عوام کی امیدوں کے ساتھ، عوام کے ووٹوں کے ساتھ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور لوگ ہمیں ایک شوکت صاحب، کیا آپ سیاستدان جو لیڈر ہیں پاکستانی قوم کے، پارلیمنٹیرین ہیں، آپ خود احتسابی چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، صرف ہمیں یہ باتیں بتا کے ہمیں چکر دے کے ایسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں جس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. میں سچی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ احتساب ہو. اپنی ذات کا حوالہ بات بتائیے گا، بحثیت مجموعی بتائیے گا. بحثیت مجموعی یہی رویہ نہیں ہے. بحثیت مجموعی
بحثیت مجموعی اگر ہمارے قوم کے حکمران جو تھے یا حکومتیں تھیں یا جو اب ادارے ہیں یا جو اب پارلیمنٹ ہے یا جو اب لوگ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بالکل آپ سے آپ کا خیال ہے وہ چاہتے ہیں؟ ہم تو آپ کا خیال ہے وہ چاہتے ہیں؟ تو یہ بنی ہوئی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہتے، کیونکہ ابھی اگر ہماری روش تو یہ بنی ہوئی ہے کہ جب جنرل حامد خان صاحب سے بھی رائے لے لیں۔ جنرل حامد خان صاحب میرے خیال میں جی نہیں، ایک بات جنرل حامد خان صاحب آپ اس وقت بڑے ویل پلیس ہیں، میرے خیال میں سب سے بہتر رائے آپ دے سکتے ہیں۔ ایک نیا انیشیٹو ہے جو نیب کا حصہ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر چھاپ جنرل پرویز مشرف کی تھی۔ آپ کو ایک علیحدہ سے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ پہلے اپنی رائے دیجئے گا کہ پاکستان میں کرپشن ہو کتنی رہی ہے اور سیاستدانوں کا رویہ کیا ہے اس میں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ میں تو صرف یہ کہوں گا، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کے فگرز تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کرپشن بے انتہا ہے اور اس میں کوئی کمی آنے کے کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا جو آپ سوال کر رہے تھے شفقت صاحب سے بھی کہ کیا ہماری قوم اس کے کرپشن کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی، تو اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا احتساب کرو، میرا مت کرو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہی اس لیے کام شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اگر بیٹھا ہوا کوئی منسٹر ہے اور وہ کرپشن میں انوالوڈ ہے، ہمارے پاس اس کی پوری وہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، تو ہم اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک پروونس میں تو یہ چیز ثابت ہو جائے کہ ہم جو احتساب کمیشن بنا ہے ہم احتساب کرنے میں بالکل وہ ہیں اور ہم مکمل کریں گے یہ احتساب جن لوگوں کا بھی بے شک ہو۔ جنرل حامد صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کر کے دکھایا کہ آپ نے سٹنگ وزیر کو پکڑ کے اندر کر دیا، لیکن وہ ہسپتال میں شاید 5 سٹار جتنے مزے اٹھا رہے تھے، پھر دوبارہ گئے اور آج دوبارہ ہسپتال جانے کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، میرے خیال ہے وہ دوبارہ ہسپتال جا رہے ہیں کیونکہ وہاں دل نہیں لگا ان کا، تو ہسپتال ہی وہ واپس جائیں گے۔ تو وہ ان کو پکڑ کے اگر سزا عدالت نہ دے سکی تو پھر تو کام نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب تک ہمارے پاس تھے تو اس وقت تک تو یہ ہسپتال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے تھے، جیسی وہ جوڈیشل ریمانڈ پر گئے ہیں تو وہاں سے یہ کوئی عجیب سی کارروائی ہے کہ جب یہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو ڈاکٹرز ملے ہوئے ہیں یا کیا ہے کہ ایک دم یہ لوگ بیمار ہو کے وہ دل پکڑ کے اسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو ضرور پکے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں انشاءاللہ وہ اسپتال کے بعد دوبارہ جیل میں جائیں گے۔ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یا وہ ڈاکٹر یا وہ جج جو بار بار انہیں آتھورائز کر رہا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا احتساب ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ بندہ ان گڈ ہیلتھ ہے اور بار بار صرف وہاں پر جا کے مزے سے کھانا کر کے اور یوں کر کے لیٹ کے بیٹھ کے یاروں دوستوں سے گپ لگانے کے لیے ہسپتال اسے چاہیے، تو پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی احتساب آپ کو کرنی پڑے گی۔ نہیں، جج کر لیں گے؟ جج نہیں کرے گا۔ ندیم صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اور اس کے اوپر ہم اپنے احتساب کمیشن میں سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ ایک صحت مند بندے کو ریکمینڈ کرتا ہے ہاسپٹل میں ایڈمیشن، اس سے بھی ضرور تفتیش کی جائے کہ کیوں اور کیا ایسی بیماری تھی یا کیا ایسی وجوہات تھی یا کیا اس نے بھی کوئی اس میں پیسے لیے، رشوت لی جس کی وجہ سے اس کو ہسپتال میں بھیجا گیا۔ ضرور یہ ہمارے نظر میں ہے یہ چیز۔ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، میں برا لگتا ہے ویسے بریگیڈیئر صاحب ہیں، جنرل حامد خان، جنرل صاحب ہیں، میں جنرل صاحب سے یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ان کے پرویو میں نہیں آتی۔ قانون ہے نا ایک جگہ پہ، میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں ان کو ڈسارٹ کر رہا ہوں، اس میں ان کا اپنا ایک لا ہے کہ اتنے لوگ پرائیویٹ اگر لوگ یا آفیشیلی کوئی ان کے پاس ریفرنس آئے گا تو یہ اس شخص کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ جو اس شخص انہوں نے پکڑا، اگر ڈاکٹر نے یہ لکھا یا اس کے دیے اپنا ٹیسٹ اور اس میں اس کو یہ مینشن کیا کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے جس کا ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو سکتا، اس کو آپ باہر ڈاکٹرز کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں گے۔ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ کہ آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کر لیں۔
اگر وہ شخص کہتا ہے جی کہ میرا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا تو وہ ہاسپٹل میں، اور مطلب آپ جیل میں ایسے ہاسپٹل بنا دیجئے جس میں اس کے پاس یہ ثوابدید ہی نہیں رہے گی تو باہر جا کے اپنا علاج کروائے. ایک بات تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ ایسے ہاسپٹلس نہیں ہیں جہاں پہ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں. ابھی شفقت صاحب زیادہ نہیں نہ گئے جیلوں میں تو اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے نا. آپ جاتے رہتے ہیں؟ میرا تو ہر کام نہیں ہے نا. راہیل صاحب میں صرف یہاں پہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے روکوں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جب باہر آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی دل کا دورہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. جس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں اچھا نہیں ہوتا کسی انڈیویجول کا نام لینا، لیکن وہ جب اسمبلی میں گئے تو وہاں پہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. نہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا جنرل صاحب، میں تو صرف آپ کو ایک چیز عرض کر رہا ہوں جو میرے نالج میں ہے. جج صاحب نے تو آپ کے پاس جو لے کے آئیں گے آپ ایویڈنس، اس پہ اس نے فیصلہ کرنا نا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیا، پورے ایک پینل نے لکھ دیا کہ یہ بیمار ہے، اس کا علاج ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہاں اس کو آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ ابھی جن لوگوں کو آپ میڈیکل بورڈ سے چیک کرائیں، جن لوگوں کو آپ نے نکالا تھا کرپشن کے چارج لگا کے، اب دوبارہ ان کو بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. پروڈیوسر بے چین ہو گئے جی، بریک لے لیں، پہلے بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تو ہم اوور آل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو نندی پور، LNG، وابڈا، پاور سیکٹر اور لمبی قسطیں گنوائی ہیں کہ جہاں آج کل سکینڈل میگا کرپشن کے وہ گھوم پھر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی کہیں سے شروع کرنی پڑے گی. ایک خاص خبر یہ ہے، کہتے ہیں کہ پنجاب جو نیب ہے وہاں پر کیس انیشیٹ ہونے والے ہیں. آفٹر عید کہتے تھے شروع ہونے ہیں، ابھی 2-4 روز میں کیس فائل ہونا شروع ہو جائیں گے. ان میں سے سر فہرست ایک کیس جو ہے وہ خود رانا مشہود صاحب کے متعلق ہے. اور رانا مشہود صاحب کے متعلق یہ ویڈیو ٹیپ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ عاصم صاحب سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. ان کے پاس جو ایویڈنس ہے ابھی بھی میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے موبائل کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا، کچھ دن بعد آپ کو دکھا دوں گا. اس کے اندر وہ ٹرانسکرپٹ بھی ہے اور یہ ویڈیو کلپس کی ڈیٹیلز بھی ہیں جو رانا مشہود صاحب اور پیسوں کی لین دین کی بات چیت ہے. اب یہ معاملہ بنا بنایا ایک ٹیلر میڈ کیس ہے جس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. اس کے اوپر تحقیق ہوئی نہیں ہے. یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے، عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پیسے کس کے تھے، عاصم صاحب کیوں پیسے دے رہے تھے، رانا مشہود صاحب کیوں پیسے لے رہے تھے. کیونکہ عاصم کا الزام یہ ہے کہ یہ پیسے چیف منسٹر کے بہاف کے اوپر رانا مشہود صاحب وصول کرتے تھے، آگے استعمال اس کا جو مرضی تھا. اور میں نے ان سے جب پوچھا کہ بھائی آپ دیکھ رہے تھے، ان کی بیوی خود MPA تھیں کاف لیگ کی طرف سے، وہ بھی ایک دباؤ تھا کہ آپ ادھر سے کاف لیگ چھوڑیں ادھر آ جائیں. امیگریشن کا بزنس کرتے تھے، پھر باہر چلے گئے، پھر ڈیفالٹ بھی کیا ہوا ہے. 100 سے زیادہ شاید لوگ 150 کے قریب ان کے پیچھے ہوں گے کہ پیسے نہیں انہوں نے دیے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 10-12 کروڑ کی اگر پھکی لگ رہی ہوتی تو وہ میرے لیے بڑی پھکی نہیں تھی، وہ میں برداشت کر سکتا تھا. اس سے زیادہ پیسے مانگ رہے تھے جو میں نہیں دے سکتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاتا. شفقت صاحب، یہ ویڈیو کلپ ٹھیک ٹھاک تگڑی ایویڈنس ہے اور نام لے رہا ہے وہ شخص، زبانی ہی نہیں کہہ رہا، نام لے رہا ہے اور ویڈیو بھی موجود ہے. تو کیس بنانے کے لیے پھر اور چیزیں کیا درکار ہوتی ہیں؟ دونوں کو پکڑے اور تفتیش کریں. دیکھیں جب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ احتساب ہو، تو اس کی بڑی خوبصورت مثال آپ کو جنرل حامد صاحب نے دی کہ جہاں پہ ایک انٹینٹ، ایک پولیٹیکل ول تھی جس پہ احتساب سیل بنا یا احتساب کمیشن بنا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، باقی ججز کا کیا ہے، باقی سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے. تو جب تک نظام میں ایک جو مہرہ ہے وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو باقی مہرے جو ہیں وہ کام نہ کریں تو پھر کیا اس کا کیا فائدہ. تو اور یہ رانا مشہود کا کیس تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، TV پہ آیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے کیس ہیں. میں تو کہتا ہوں بہت ساری چیزوں کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. جس کمپنی کو مثلاً ٹرکش کمپنی کو لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے لایا گیا، اسی کمپنی کو بسوں میں بھی چلانے پہ لگا دیا، اسی کمپنی کو اسلام آباد کا ٹھیکہ دے دیا. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، میٹرو کا، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ آگے چلتی نہیں ہیں. آگے ہم سنتے ہیں، اب یہ نندی پور کی بات آپ لے لیں، LNG کی لے لیں، باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑی سیریس تحقیقات ہونی چاہیے. کیا ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ شاید تھوڑا بہت کیپیسٹی کا ایشو بھی ہو، شاید لوگوں کے پاس، ان کے پاس ٹرینڈ سکلڈ لوگ نہ ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ول کا بھی پرابلم ہے کہ یہ کرنا نہیں ہے. اگر کرنا ہوتا
تو مجھے شفقت صاحب ایکچولی پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے لکھا ہوا ہے نندی پور میں 74 ارب کا نقصان ہوا. 74 ارب کا کاسٹ اوور رنز ہوئے. شہباز شریف صاحب نے جلدی فیتا کاٹا. پلانٹ انسٹیبل ہے, صحیح کیپیسٹی والا وہاں وہ جو فرنس اور ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا وہ نہیں لگایا. اب بے شمار ایشو ہیں. پھر پہلے وہ بابر اعوان صاحب نے ڈیلے کیا, اب وہ پلانٹ پھر بند ہو گیا ان کی وہ فیتا کاٹنے کی جلدی سے. تو اکاؤنٹیبلٹی میں تو پھر شہباز شریف اور بابر اعوان دونوں آتے ہیں, نظر آ رہا ہے سامنے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی پڑی ہوئی ہے سامنے, اٹھائیں اور پکڑیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے مثال دی پہلے اصغر خان کیس کی کہ جو تقریباً میرا خیال ہے 25-26 سال ہونے والے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا. اس کے علاوہ بے شمار اور کیسز ہیں. زرداری صاحب میرا خیال ہے مشرف کے قبضے میں کتنی دیر رہے, کسی کیس میں کنوکشن نہیں کرا سکے. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے سارا جو احتساب کا عمل ہے اس پہ نشان آ جاتا ہے. نیب کے بارے میں اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ سیاستدان کئی سارے نہیں, یا بیوروکریٹ یا جو باقی لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر تھوڑی بہت 1-2 مہینے 4-6 مہینے اوکھے مشکل ہونے بھی پڑے تو کوئی بات نہیں, وہ مشکل ہم برداشت کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جتنا لوٹ مار کے جو ہے میں جنرل حامد سے بھی پہلے رائے لے لوں. جنرل حامد صاحب, جو نیب کا ادارہ ہے میں اس پہ بھی رائے چاہوں گا آپ سے کہ ایک 15 سال سے کیس بنا ہوا ہے, 90 کی دہائی سے کیس شروع ہو گیا اور 2015 میں آ کے صرف اس لیے ختم ہو گیا کہ اس کے اوپر انف ایویڈنس نہیں تھی کیونکہ تحقیقات ہی نہیں کی نیب نے. اس کے اوپر سزا کسی کو ملنی چاہیے کہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی 15-16 سال یا 20 سال. جی اس کا تو ایسے ہے کہ ان کا بھی ٹائم لیمٹ ہے. ہمارا جو احتساب ایکٹ ہے اس کے اندر ہم انکوائری جو ہے اس کی لمٹ 3 مہینے کی رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے انویسٹیگیشن کی 3 مہینے رکھی گئی ہے. اور جب کیس کورٹ میں چلا جائے گا, احتساب کورٹ میں, تو ان کو بھی ودن 3 months ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اس میں جب بھی کوئی ڈیلے آئے گی تو اس ڈیلے کی ہمیں جو ہمارا کمیشن ہے ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے. یہ چیزیں چونکہ وہاں پہ نیب میں نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ کیسز لٹکے جا رہے ہیں, اور جیسے آپ لوگوں نے خود بھی کہا کہ کچھ پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو پھر اس قانون کے اندر بہت بڑا ایک خلا ہے جی. دیکھیں 95 یا 96 یا 98 یا 2000 میں اگر کیس بنا اور 2015 میں صرف اس لیے خارج ہو گیا کہ نیب نے تحقیقات نہیں تھی کی, تو یہ تو پھر بہت بڑا فالٹی لا ہے جس میں بھاگنے کی پوری گنجائش موجود ہے. جنرل حامد صاحب, اس کے اندر ایسے ہے جی کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اور اس میں جو دوسرا بڑا فلا ہے جس کی وجہ سے یہ کیس لٹکتے ہیں وہ ان کا پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن والا ہے. اس میں یہ کیس کنوکشن کی طرف لے جانے کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پلی بارگین سے وہ کیس حل ہو جائے, اور اگر اس نے جتنے بھی کرپشن کی ہے اس کا کچھ حصہ وہ واپس گورنمنٹ کو دے دے. لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بھی ایک نقطہ اٹھاؤں گا کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو فیڈرل لسٹ ہے اس میں اینٹی کرپشن اس کا حصہ نہیں ہے. اس لیے ابھی جو صوبے اپنے احتساب کمیشنز بنائیں گے ان کو جو نیب کا دائرہ ہے وہ پروونسز میں کم کرنا پڑے گا, اور ان کو صرف فیڈرل ایجنسیز جو پروونسز میں کام کر رہی ہیں وہاں تک محدود کرنا پڑے گا. اس طریقے سے کیسز کو بہتر طریقے سے نبٹ بھی سکیں گے, اور یہ جو پرانے ان کے پاس پینڈنگ چلے آ رہے ہیں ان کو بھی نبٹ لیں گے. آپ کا خیال ہے کہ اب صوبے خود سے اس کے اوپر زیادہ کام کر سکتے ہیں آفٹر دی 18th امینڈمنٹ؟ جی اچھا, اس کے اندر یہی ہے کہ چونکہ فیڈرل لسٹ میں اینٹی کرپشن نہیں ہے, سو آٹومیٹکلی اٹ بیکمز پارٹ آف دی پروونشل لسٹ. تو جب پروونشل لسٹ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ویکیوم جو خالی ہے وہاں پہ وہ احتساب کمیشن جیسے ہمارے صوبے میں بن گیا ہے تو وہ پھر وہ سپیس جو نیب کو تھی وہ سپیس ریسٹرکٹ ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ صوبہ اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ خود چلائے گا, خود چلائے. سلمان بلوچ صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا. آج ہم سارا دن خبر پڑھتے رہے کہ اینٹی کرپشن نے سندھ میں اتنے لوگوں کو پکڑ لیا, یہ کارروائی کی, وہاں سے ریکارڈ لے لیا.
تو جو بات جنرل حامد صاحب کر رہے ہیں کہ یہ صوبوں کے پاس زیادہ اختیار آ گیا ہے، تو کیا سندھ اس کے اوپر کام کرے گا؟ کیونکہ بڑا شور تھا کہ ایف آئی اے کو زیادہ مداخلت کر رہی ہے، نیب زیادہ، فیڈرل ایجنسی زیادہ مداخلت کر رہی ہیں، صوبہ کچھ کرے گا اس کے اوپر؟ صوبائی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے، کیپیسٹی ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، مہمانان کو اور ویورز کو السلام علیکم۔ ابھی آج میں نے اخبار میں ایک خبر یہ بھی پڑھی لیڈ لائن میں کہ جو نیب سندھ ہے، چیئرمین نیب جو ڈی جی نیب ہے سندھ کے، انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملنے کا یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے ایسے 90 افسران سندھ گورنمنٹ کے جن کو نیب کے حوالے سے یا کیسز کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے انہیں گرفتار کرنا تھا یا پکڑنا تھا، انہوں نے اپنی ضمانتیں قبل از گرفتاری کرا لی اور اب وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے وہ ان سے ملنے جا رہے ہیں، اور شاید یہ بھی ہو کہ شاید آئندہ کسی افسر کو اس طرح کی ضمانت نہ ملے، اگر ضمانت ملے تو وہ پوری تفتیش میں تعاون کرے۔ جہاں تک آپ نے بات کی احتساب کی، 2 وزراء نے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے، ایون کہ چیف سیکرٹری سندھ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرائی ہے۔ اور جی تو جس طرح سے آپ نے بات کی بنے گا کیا، ہوگا کے حوالے سے، سر اب تک تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے 2 ادارے فعال ہوئے ہیں، جس میں ایف آئی اے بھی ہے، جس میں نیب بھی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں جو لسٹ پیش ہوئی اس کے بعد فعال ہوئے یا دیگر کارروائی، جس طرح سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ میں ایک قسم کی الغار ہو گئی ہے، سندھ میں جو ہے وہ ایک طرح سے محمد بن قاسم کی طرح حملہ کر دیا گیا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت اپنا جو ان کا اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا 18ویں ترمیم کے بعد احتساب کمیشن بنا لیتی، جس طرح سے کے پی کے میں معاملہ شروع ہوا، تو یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کرپٹ افسران کے خلاف کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتے، لیکن دیر آئے درست آئے، اب وہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی سندھ میں خصوصی طور پہ اس طرح سے کوئی ایسا ادارہ بننے جا رہا ہے، یا کیونکہ ابھی بھی وہی کرپٹ افسران، وہی کرپٹ وزراء، وہی کرپٹ افسر شاہی بیٹھی ہوئی ہے، 1-1 2-2 3-3 چارج لے کے، اور وہ اپنے مزے میں ہیں۔ چند لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، انہیں پکڑے گا کون؟ سلمان بلوچ صاحب، انہیں پکڑے گا کون؟ سر پکڑنے، اب جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان پورے ملک میں جاری و ساری، اور خصوصی طور پہ کراچی اور سندھ میں جاری اور ساری، جس طرح سے پنجاب میں بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، کے پی کے میں معاملات آپ کے سامنے ہیں، سندھ میں بھی معاملہ چل رہے ہیں، بلوچستان کے بھی معاملہ چل رہے ہیں۔ پکڑنے کا تو جو اختیار ہے ملک صاحب وہ تو حکومت کا ہے یا ڈپارٹمنٹ کا ہے، کیونکہ جو سول ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کے انڈر میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کام وہ کر رہے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے۔ میری مراد آرمی سے ہے، آرمی چیف سے ہے، ان کے کمانڈر سے، وہ کرپشن کے خلاف، چاہے وہ کرپشن، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ اکنامک ٹیررزم ہو، انہوں نے جو ہے ضرب عضب کے تحت اس پہ کارروائیاں شروع کی ہیں، اور ہم بالکل کرپشن کے خلاف اس جہاد میں ہماری مسلح افواج کے ساتھ ہیں، اور چاہے وہ اکنامک ٹیررزم ہو، چاہے وہ دوسرے حوالے سے کسی بھی قسم کا ٹیررزم ہو۔ جس طرح سے ابھی آپ نے رانا مشہور صاحب کی جو ہے ٹیپ چلائی، رانا مشہور صاحب کی ٹیپ کے اوپر بعد میں بات کریں گے، بریک لے لیں، اس کے بعد اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شیخ روہیل اختر صاحب، اکاؤنٹیبلٹی پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن میں شروع کرنے، جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو وہ کسی اور طرف بات نکل گئی تھی، میں پنجاب ہو یا کے پی کے ہو یا فرنٹیئر ہو، جو بھی ہے سارے 2 طریقے نا ملک صاحب۔ ایک تو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میں ایک ممبر پارلیمنٹ ہوں، مجھے اتنی شرم ہونی چاہیے کہ مطلب میں اپنے ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے ووٹ دیا، مجھے یہ بہت بڑا احساس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، شاید میرا احساس نہیں ہے، تو اگر آپ کا احساس ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ باتیں کرنی، سب مجھے بھی آپ پوچھیں گے، میں باتیں کرتا رہوں گا یا باتیں بناتا رہوں گا، دوسروں پہ کیچڑ اچھالتا رہوں گا۔ اب کیوں نہیں آپ خود کرتے نا؟ آپ اپنی احتساب آپ خود کریں، آپ کو اداروں کی طرف کیوں دیکھنا پڑتا ہے
کہ آپ اپنا احتساب نہیں کر سکتے. پولیٹیکل ول نہیں ہے آپ لوگوں میں. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. ابھی میں شفقت صاحب کی باتیں سن رہا تھا. ابھی میں کل ایک فوٹنگ دیکھ رہا تھا, کل آپ کے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ پی کے میں 2 وزراء کو نکالا گیا بڑے زور شور سے. انہوں نے جا کے کورٹ میں آپ کے خلاف ڈیمیجز کلیم بھی سوٹ فائل کیے. کل آپ نے ایگریمنٹ سائن کر دیا, اس میں چیف منسٹر بھی ہیں, اس میں غالباً جنگی ترین وہ شفاف اور ستھرے آدمی بھی ہیں, وہ بھی ساتھ سائن کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب کیا ضرورت بتائیں گے آپ شفقت صاحب؟ نہیں, ابھی مجھے تھوڑا سا جواب لے لیں, تھوڑا سا 3-4 منٹ. شفقت صاحب بتائیں اس کا جواب دیں گے آپ؟ کرپشن کے الزام میں آپ نے توڑ دیا تھا اتحاد, کہا تھا حکومت جاتی ہے تو جائے, تو میرے خیال چند مہینے میں ہی وہ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو گئے. نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ کے پی کے ایک واحد صوبہ ہے اور جنرل حامد صاحب بیٹھے ہیں جو اس چیز کی مثال ہے کہ جس نے اپنی طرف سے ول شو کر کے ایک ادارہ بنایا جو کہ آپریٹ کر رہا ہے. یار کل میں کہہ رہا ہوں سر شیر پاؤ صاحب کی پارٹی میں پاک صاف ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چارجز ختم نہیں ہوئے, ان لوگوں کو جو نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ واپس نہیں لیا گیا. یہ چیزیں جو ہے اس میں 2 چیزوں کو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے شفقت صاحب, چیف منسٹر نے سائن کیا, چیف منسٹر نے سائن کیے ہیں. ماشاءاللہ پنجاب کا رونا نہ روئیں آپ, چھوڑ دیں پنجاب کو جان. اپنے میٹرو دے دی, آپ ٹھیک کریں نا یار اپنے آپ کو. سوال آپ سے نہیں کچھ پوچھ رہے ہیں, چاہ رہا تھا نا سوال آپ کو کچھ پوچھا جا رہا ہے. چاہتا تھا لیکن میں تو کہہ رہا ہوں چلو میں برا آدمی ہوں یار, مجھے آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں شفقت صاحب. جو کل آپ نے کیا وہ کیا, مجھے اس کا جواب دے دیں جو کل آپ نے کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیرپال صاحب جو آپ کے ممبر ہیں آپ کے ساتھ قومی اسمبلی کے, یا ان 2 لوگوں کے علاوہ بابا آپ پوچھ رہے نا, وہ سارے لوگ جو میں تو کہہ ہی نہیں رہا, میں تو کہہ ہی نہیں رہا, الزام آپ کی طرف سے آئے ہیں. خان صاحب کے بہترین. اچھا جنرل حامد صاحب سے پوچھتے ہیں, احتساب والے پاس بیٹھے ہیں. جنرل حامد صاحب یہ الزام تھا کہ 2 وزراء کرپشن میں ملوث تھے, تو یہ نیب کا آپ کے احتساب کا بھی پرویو آ جاتا ہے, تو اب وہ پاک صاف ہو گئے, انہوں نے تائب ہو گئے, توبہ کر لی, آئندہ سے غلطی نہیں کریں گے, کیا ہوا اس میں؟ آپ کوئی رائے دیجیے گا. میں یہ بھی آپ لوگ سیاسی بات کر رہے ہیں, سیاسی باتوں میں ذرا پردہ نہیں چاہتا ہوں, لیکن جہاں تک آپ نے ان وزراء کی بات کی, میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی تک ان کا کوئی اس قسم کی کمپلینٹ یا وہ نہیں آیا ہے. ہم نے خود بھی تھوڑا سا معلومات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہمیں کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ملی. اگر ڈیٹیل ملے ان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا. تو سر پھر جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا ان کو پکڑ لیجیے. قذف کا قانون بھی تو لگنا چاہیے نا. کر نہیں سکتے نا نیب سے, اب آپ سارا کچھ نیب کو دے دیں. جنرل صاحب یہ بات ٹھیک ہے, ویسے جنرل حامد یہ بھی آپ کے پاس ہی. اب جنرل حامد صاحب آپ کو, آپ جنرل ہیں ویسے بھی, دونوں کو سیدھا کریں, دونوں کو سیدھا کریں. کل کو آپ نے یہ کہنا ہے چاند بھی آپ دیکھیں گے کے پی کے میں. سلمان بلوچ صاحب سے بھی کوئی پوچھ لیں. ایمنسٹی نہیں دی گئی کسی کو, تو اس کے بعد پھر سلمان بلوچ صاحب آپ نے ابھی بریک میں جانے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ یہ جو کرپشن کے خلاف ڈرائیو ہے اس میں آپ آرمی کے ساتھ ہیں اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ ہیں. یہ بڑا مزے کا بیان دیا آپ نے. آپ پہلے بھی فوج کو بلاتے تھے, پھر فوج کے خلاف نعرے بھی لگوانے شروع کر دیے تھے, اب آپ نے دوبارہ کہا کہ آپ کرپشن کے مسئلے کے اوپر فوج کے اور جنرل راحیل کے ساتھ ہیں. یہ بیان پہ پکے ہیں, قائم رہیں گے؟ وہ اچھے کاموں میں تو ایم کیو ایم ساتھ رہے گی نا جی ان کے. سر ندیم بھائی دیکھیں, شروع سے متحدہ قومی موومنٹ اور قائد طریق الطاف حسین بھائی ہمیشہ سے فوج کے ساتھ رہے اور کبھی بھی فوج کے خلاف پرسوں نعرہ لگوایا پرسوں نعرہ لگوایا ابھی جنرل صاحب کے خلاف, یہ عید کے اگلے دن, وہ اینکرز کے خلاف بھی اور جنرل صاحب کے خلاف بھی. بڑے بڑے نال ہو جاتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں اینکرز کے, چند اینکرز کے خلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن جنرل راحیل شریف کے خلاف نہیں تھا. ان کے لیے تو الطاف بھائی نے ریکویسٹ سر وہ کہ اگر وہ 15 کے خلاف نعرے لگوائے سر آپ نے. ہاں سر, میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا. ہم اچھائی کے, ہم ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. رابطہ کمیٹی کا بیان آ گیا تھا تلخیاں بلانے کے حوالے سے, اور اگر ایم کیو ایم اگر کسی اچھے کام میں حکومت کے ساتھ ہو یا آرمی کے ساتھ ہو یا چیف کے ساتھ ہو یا رینجرز کے ساتھ ہو, اور ہماری آرمی اگر اکاؤنٹیبلٹی کرے, آرمی اگر اکاؤنٹیبلٹی کرے تو بلوچ صاحب آپ ساتھ دیں گے. آرمی اکاؤنٹیبلٹی کرے تو آپ ساتھ دیں گے. بالکل ہم ساتھ ہیں آرمی کے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیونکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس ملک میں جو بھی کام ہوا ہے, چاہے حکومت بنانے کا, حکومت گرانے کا, یا کسی کو پکڑنے کا, یا کسی کو اندر کرنے کا, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہے. اور آپ جو کے پی کے کا یہ جو بڑی یہاں پہ جو چاند دکھائے جا رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو ہے پتہ نہیں نوٹ کی نیرے
ندیم ملک صاحب صاحب بلوچ صاحب آج آپ جو ہے چھا گئے جیل ہیں، انتظامیہ آپ نے 3-4 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی میری آپ جیل تھوڑے دن بعد ہی انتظامیہ نے بات یہ ہوئی ہے خط آپ سے، لکھا آج ہے۔ تو آپ بالکل بدل گئے۔ ندیم ملک صاحب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو سن لیجئے، یہ جیل انتظامیہ نے آج جو خط لکھا ہے اسپتالوں کے دو وہ ایک وزراء، ایک وزیر آفریدی صاحب، وہ 3 جو ان کے ساتھ سلمان بلوچ صاحب، جنرل حامد خان صاحب، شفقت محمود صاحب، شیخ روہیل اسکر صاحب، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔